بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقیہ کا ذکر ہوا تھا کہ عملیات اور رقیہ میں کیا فرق ہے۔ عملیات کا رقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رقیہ کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ عملیات کے دو قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وظائف و عملیات اعمال بتائے جاتے ہیں، تعویذات دی جاتی ہیں، بہرحال جو اچھی سمجھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات یا دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ لکھ کر دی جاتی ہیں۔ کبھی پلیتے دیے جاتے ہیں، اسے گھول کر پینے کے لیے، اسے جلانے کے لیے، اسے نہانے کے لیے، بہرحال اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں یا وظائف بتائے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر مریض پڑھتا ہے، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح سے، اور کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ عام عملیات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات جو اچھے سمجھے جاتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، یا عملیات بتانے والا ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ جو اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ اس طرح کے عملیات اعمال بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک قسم ہے جو زیادہ تر یہ ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس میں شریعت سے اس کا کوئی وجود ملتا نہیں، سند کے اعتبار سے یہ بالکل ضعیف، اور یا تو ضعیف ہوتے ہیں یا اکثر تر بے بنیاد ہوتے ہیں، ان کا کچھ وجود ہی نہیں ملتا۔ شرع میں اگر تلاش کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام میں ویسے کوئی وظائف ہی نہیں اصل میں، بس وہ پھر کہاں سے آگے ہوں گے واللہ عالم، لوگوں نے بنا لیے ہوں گے، لوگ بنا ہی لیتے ہیں۔ پہلے سابقین اولین بہت سی کتابوں میں موجود پائے جاتے ہیں، بہت سے وظائف وہ عربی زبان میں ملتے ہیں، اور بعد میں بھی بہت سے لکھے گئے ہیں کتابوں میں۔ اس طرح سے لوگ وہاں سے لے کر یا پھر ایک دوسرے کو بخشتے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ ذکر انہوں نے فلاں کو کہا تھا، بخش دیا تھا، وہ ان سے سن کر آگے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو بخشتے رہتے ہیں، اور بس اس میں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی میں کوئی عام ذکر ہوتے ہیں، اور کچھ کبھی کبھار حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ جو حدیث سے ثابت ہے، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہوتا، کسی کے اس میں اعتراض ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے اس میں پورا اعتراض ہوتا ہے، اور جو باتیں جو ذکر و دعا ثابت نہیں ہے، اس طرح ثابت ہیں، اگر ہیں تو وہ ضعیف ہیں، ضعیف حدیثوں کی بنا پر وہ عمل کیے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ذکر آ گیا ہے۔ مگر وہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو حدیث کا صرف حدیث کہہ لینا، حدیث مان کر چلنا، اس پہ عمل کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے، سند اگر ضعیف ہو تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سے زیادہ عملیات کی دنیا میں بہت سے وظائف بے بنیاد اور ناپختہ ہوتے ہیں، کہیں سے ان کا وجود شرع میں ملتا نہیں ہے، کہیں سے وہ ثابت ہوتے نہیں ہیں۔ سند اعتبار سے، علمی لحاظ سے اگر ان کو پرکھا جائے، تحقیق کی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہے ہی نہیں، مگر کوئی نہ کوئی اپنی کتابوں میں بزرگوں کے حوالے سے لکھ لیے ہوتے ہیں، یا آگے بھی لکھتے رہتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی لکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے ان کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال اللہ کی سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن جو طریقہ ثابت نہ ہو اس سے بہت ہی مشکل ہے کہ فائدہ ہو۔ شاید کبھی کبھار کسی کو فائدہ ہو جائے اللہ کی مشیت سے، تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ثابت ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ بیٹھ کر کوئی ایسا وظیفہ پڑھے جو ثابت ہی نہیں ہے، یا ثابت ہے تو ایسی ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے جس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دعائیں پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لے۔ اس میں ایسے الفاظ، ایسے معانی، ایسے حاجتوں کی طلب، ہر وہ چیز بہت زیادہ انسان کی ضرورتیں، جو کچھ اس کی خواہش ہوتی ہیں، جو کچھ انسان سوچتا ہے، عام انسان جو کچھ سوچ سکتا ہے یا جو نہ سوچ سکتا ہے، وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے۔ وہ کیا ضروری ہے اس کے لیے کہ احادیث اور ایسی اہم دعائیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وظائف کو اختیار کرے، وظائف کو اپنی زندگی میں ایسا لے آئے کہ بس اس پر دن رات اس پر عمل کرتا رہے، اور اس سے امید آس لگا کر بیٹھ جائے کہ اب میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے بہتر ہے کہ وہ دعا کرے۔ دعا میں سارے حاجتوں کا ذکر موجود ملتا ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ثابت ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں، کہیں حسن حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے وقتاً فوقتاً انسان مسلمان مومن دعا کرتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے وہ دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، وہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کو شفا ہوگی، اس کے ارمان پورے ہوں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کو کامرانی نصیب ہوگی۔ وہ کیا چاہتا ہے، کیا ترقیات پانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے زندگی میں، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہے، یا کیا اس کی مرادیں ہیں، اللہ اس کی حسرتوں کو، اس کی تمناؤں کو پورا کرے گا۔ لیکن وہ ایسا اختیار کرے طریقہ جو بالکل پختہ ہو۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے، اللہ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پختگی، ساری کچھ پختگی ہے تو اللہ اور رسول کے فرمان میں ہے، اللہ اور رسول کے فرمان میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، صحیح حدیث، حسن حدیث، اس میں بہرحال لے کر آپ دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ حدیثیں اتنی زیادہ ہیں جس میں دعاؤں کا ذکر آیا ہے۔ الحمدللہ ایسے جا بجا ماشاءاللہ ہما قسم کے تذکروں کے ساتھ دعائیں موجود ہیں۔ دعا جب کرے گا انسان تو اس کو لگے گا کہ میری حاجت ہی ہے، جتنا میں سوچ نہیں سکتا ہوں اس سے زیادہ تو اس دعا میں موجود ہے، تو وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تک دعائیں نہیں پہنچی ہیں، وظیفے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، بولنے والوں کا قصور ہے، ان تک صحیح سنتیں نہیں پہنچا پاتے ہیں، اور وہ غلط راہ پر جا کر وظائف کی تلاش کرتے ہیں اور وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ بہتری، اس سے بہتر کامیابی تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جو وہ فرمائے وہ دعائیں کرے، اس سے اللہ کی مراد، اللہ کی رضا حاصل کرے اور اپنی مراد پوری کروائے۔ تو کیا اللہ کی بڑی توفیق ہوگی، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، بڑی خوش نصیب عورت ہے، بڑی خوش نصیب اولاد ہے، بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرتے ہیں۔ ساری خوش نصیبی اللہ کے دین میں موجود ہے، ساری خوش نصیبی اللہ کے دین کو مان کر اس پر چلنے میں موجود ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ فلاح پائے دین و دنیا آخرت میں، دین دنیا اور آخرت میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، ان کی سنت پر چلے، ان کی سنت پر عمل کرتا ہوا وہ پھر آگے بڑھتا رہے زندگی میں، دین دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ کون دے سکتا ہے کامیابی؟ اللہ ہی دیتا ہے، انسان کو کامیاب بناتا ہے تو انسان کو اللہ ہی کامیاب بناتا ہے، اور کوئی کامیابی دے نہیں سکتا، باقی تو سب ذرائع ہیں، لیکن وہ جب ذریعہ اختیار کرے تو بہت اچھا عمدہ پختہ ذریعہ اختیار کرے جس میں کامیابی لاہمہ بالکل ہو کر ہی رہتی ہے۔ کچے پکے طریقے جس میں کامیابی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ضعیف باتیں ہوتی ہیں، غلط طریقے ہوتے ہیں، کچے پکے راستے ہوتے ہیں، اس پہ جائے کیوں انسان؟ عملیات میں دو طرح کے عملیات ہوتے ہیں، اس میں یہ ایک طرح کے ہیں کہ وظائف دیے جاتے ہیں، اللہ کا فلاں نام آپ اتنے بار پڑھیے، یا فلاں آیت اتنے بار پڑھ لیجئے آپ، یا یہ پلیتا یہ تعویذ گھول کر پی لیجئے آپ، یہ پابندیاں کیجئے آپ، اس طرح سے۔ یہ بہرحال ہم اسی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر اس میں کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، لوگ دے تو دیتے ہیں، لوگ کر بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، بس لوگ کیے جاتے ہیں، ثابت شدہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کرنا وہی چاہیے جو ثابت ہے شرع سے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان اس کو اخذ کرے، اس پہ عمل کرے، اس سے مستفید ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ویسا سب چھوڑ کر انسان یا اس تک وہ باتیں نہیں پہنچی ہیں تو بہرحال وہ وظائف میں اتر جاتا ہے، وظائف پڑھنے لگ جاتا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دعائیں موجود ہیں، وظائف آپ ایسے پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ایسے وظائف نہیں پڑھیے کسی نے بخش دیا ہے آپ کو، وہ بزرگ ہوں گے یقیناً، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ ہیں انسانوں میں،
اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے بزرگ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم کون سے بڑے بزرگ کی بات کو مانیں، ان کے بات کو لے کر چلیں، ان سے سیکھیں، یا ان کے ایسے اس امت کے ایسے بزرگوں سے ہم سیکھیں جو بات بھی کرتے ہیں، کچھ بتاتے بھی ہیں، کچھ عبادت سکھاتے ہیں، کچھ سکھا دیتے ہیں تو غلط، یعنی اس میں دلیل ہی نہیں ہوتی ہے، بے بنیاد باتیں سکھا دیتے ہیں، یا ہم سکھاتے ہیں کسی کو بے بنیاد باتیں سکھائیں تو کیا اچھا لگے گا؟ بے بنیاد باتیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اگر ہم ویسی باتیں لوگوں کو سکھانے بیٹھ جائیں تو کیا اچھا رہے گا؟ کیا انسان کے دل میں سوال نہیں اٹھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ ہیں، ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑے بزرگ سے کیوں نہ سیکھیں؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز سکھا گئے ہیں، ہر وہ چیز سکھا گئے ہیں جو انسان سوچ تک نہیں سکتا، ہر وہ الفاظ اتنے ملیں گے آپ کو دعاؤں میں، انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا کیا فرما گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا سکھا گئے، انسان کے نفس، انسان کی روح، انسان کی ضمیر کے اندر کیا کیا طلب ہوتی ہے، وہ سب حدیثوں میں اور وہ سب دعاؤں میں آپ کو موجود ملے گا۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے الفاظ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، کیا کچھ جامع الفاظ ہوتے ہیں، دعا چھوٹی ہوگی مگر کتنی جامع دعا ملے گی آپ کو کہ ماشاءاللہ طبیعت پڑھ کر وہ دعا کر سیر ہو جائے گی، دل اس کا بھر جائے گا، الحمدللہ میں نے یہ مانگ لیا اللہ سے، کیا میں چاہتا تھا وہ میں مانگ چکا ہوں، ایسی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن وظائف میں وہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے آپ، وہ وظیفہ پڑھ لیجئے، تو اصل معلوم کیا ہوتا ہے؟ وظائف وہ پڑھیے، دعائیں وہ کیجئے، کچھ کریں تو وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ثابت نہ ہو تو نہ کریں، آپ سیدھا وہ تلاش کیجئے جو ثابت ہے۔ انسان کچھ عمل کرے تو وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے اعلیٰ بزرگ ہیں ہمارے لیے۔ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہے انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں؟ وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں، رحمت للعالمین، تمام رحمت، وہ تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، امام الانبیاء، ڈرنے والوں کے لیے تو ڈرنے والوں کے امام ہیں وہ، مطلب وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، خوف و تقوی، اللہ کا خوف و تقوی رکھنے میں وہ امام ہیں، سب کے امام ہیں، ان سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، ان سے زیادہ کوئی پرہیز نہیں کرتا، ان سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا، ان سے زیادہ کوئی دعا نہیں کرتا، ان سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! اگر اس بات کو ہم سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے، کتنی باریکیوں سے انہوں نے ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، مسلسل رہنمائی فرمائی ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی رہنمائی فرمائی ہے، کتنی باریکی سے، ایسے ویسے نہیں، موٹی موٹی باتیں نہیں، ہر وہ بات چاہے آپ جس انداز سے سمجھ سکتے ہوں سمجھ لیں، ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، باریکی سے باریک، موٹی سی موٹی بات، سبحان اللہ۔ اس کا تذکرہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حدیثیں پڑھ کر انسان کتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، دین دنیا کی باتیں سیکھ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کتنے پرمغز ہوتی ہیں، کس قدر اس کے اندر گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم سوچ نہیں پاتے، جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ پاتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے، کتنی باریکی ہے۔ سکھانے کا ایک ڈھنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، وہ نبی تھے، ان کی باتوں پر کتنی تحقیقات کی جائیں کم پڑ جائیں گی، لیکن اتنی تحقیق تو ضرور کرنا چاہیے کہ سند کیا ہے، حدیث ہے تو اس کی سند کیا ہے، سند سے ثابت ہو گیا تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ دعا کرنا چاہیے، وہ طور طریقہ، وہ سنت اختیار کرنا چاہیے اور اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں بیٹھ کر وظائف پڑھتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر کیوں اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے ایک چھوٹی سی کوئی دعا ایسا کر لیتا وہ انسان
تو کیا ہوتا؟ اس کی دعا قبول ہو جاتی اور نعمت نصیب ہو جاتی، وقت بچتا، اس کی طاقت بچتی، آرام سے وہ مختصر چند الفاظ میں اللہ سے کچھ دعا کرتا جو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، تو کیا ہوتا؟ اس سے اس کا بہت کچھ بچ جاتا۔ کیا وقت بچتا، اس کی قوتیں بچتیں، وہ کسی اور جگہ وہ لگاتا تو اس کو فائدہ ہوتا، لیکن وہ لاکھوں میں، وہ ہزاروں میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کتنا وقت وہ ضائع کر رہا ہے۔ کچھ کم پڑھ لے، وہ صحیح طور طریقے سے، صحیح سنت کے مطابق کوئی اللہ سے دعا کر لے، بار بار کرتا رہے، اللہ اس کو اس دعا کی برکت سے، وہ ایک سبب ہے، اس کی وجہ سے باذن اللہ اس کی دعا سن کر اس کو عطا فرمائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کچھ کرے گا انسان تو ہوگا، کرے گا تو کیا کرے گا؟ کرے تو سنت پر عمل کرے، یہ نہ کرے کہ بیٹھ کر لمبے لمبے وظائف پڑھے۔ انسان کی طبیعت میں اس سے خلل ہو جاتا ہے، اس کے نفسیات بگڑ جاتے ہیں، دل دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان کیا ہوگا؟ لمبے لمبے وظائف پڑھنے بیٹھ جائے گا تو وہ اپنی قوتوں کو برباد کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا ہے، تو پھر کیسے مناسب ہے کہ ہم کریں؟ کیسے مناسب ہے کہ ہم کریں؟ انسان بیٹھ کر وظائف پڑھنے لگ جائے، چاہے مختصر ہوں یا طویل ہوں، وہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے جب وہ ہزاروں بار، لاکھوں بار پڑھتا ہے تو کتنی اس کی قوت لگتی ہے، اس کا خون سوکھ جاتا ہے، اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اندر سے سوکھنے لگتا ہے انسان۔ کیوں اتنی مشقت کرے؟ اللہ نے اتنی مشقت، ایسا بوجھ آپ پر ڈالا نہیں ہے، یہ آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، تو نہ کریں نا، آرام سے آپ کچھ ایسی عبادت کر لیں، ایسی دعا کر لیں، ایسا کچھ پڑھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے فرما گئے، جس میں تکلف نہیں، تکلیف نہیں، آرام سے، راحت سے، کم وقت میں انسان پڑھ لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ نواز دیتا ہے اپنے فضل سے۔ بہرحال عملیات کی ایک قسم میں یہ ہوتا ہے، اس میں ظاہری طور پر وظائف وغیرہ سب وہی ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں، یا کچھ اللہ کے نام ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو سند سے ثابت نہیں رہتی ہیں، لیکن کہی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور اس سے آس و امیدیں رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح بہرحال ایک قسم کے یہ وظائف ہوتے ہیں، یہ بھی ترک کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت کا طریقہ ہے، جو صحیح سنت ہے، اس میں فائدہ ہے اور اس میں نجات ہے، اس میں ثواب ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ لیکن جو انسان بتائے، وہ اپنے طور پر ایک عام انسان نے کہہ دیا یہ وظیفہ ہے پڑھ لو، تو اس کا کوئی معنی نہیں رہتا، کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ عام انسان ہے، کوئی انسان ہے، کسی نے کہہ دیا تو کیا اعتبار ہے؟ وہ کون انسان ہے؟ وہ کیا اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کیا اللہ کے رسول جیسے بزرگ ہیں؟ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہی کی سننا چاہیے، انہی کی ماننا چاہیے اور انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس سے انسان کو دنیا اور آخرت دارین میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، تو وہ دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ عملیات کی ایک اور قسم ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں سراسر جادو ہی جادو ہوتا ہے، شروع سے آخر تک جادو ہی جادو ہوتا ہے، اس کو عملیات بولتے ہیں، لیکن وہ چاہے مسلمان کرے یا کوئی غیر مسلم کرے، وہ بالکل کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، اس میں جادو سحر ہوتا ہے، وہ مکمل جادو سحر ہی ہوتا ہے اس کے اندر، چاہے وہ تعویذات دے یا پلیتے دے، وہ یہ پلیتے وغیرہ یہ سب تعویذات، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھ لے، سن لے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ عملیات کی دوسری قسم سحر ہے، اس کو عملیات بولتے ہیں، لیکن دراصل وہ حقیقت میں سحر، جادو ٹونے ہوتے ہیں، اس میں جادو کیے جاتے ہیں، شرک بھرا ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے،
اللہ کے دین کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے ناموں کی توہین کی جاتی ہے، اس کے کلام کی توہین کی جاتی ہے، احکام، دینی احکام و مسائل کی توہین کی جاتی ہے، عبادتوں کی توہین کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام لیے جاتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اعداد ہوتے ہیں، ہندسے اور نمبرز ہوتے ہیں، ستارے دیکھے جاتے ہیں، اس میں کہانت بھی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس میں سب سے بدترین نجاستیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ برا ہوتا ہے، اچھا اس میں کچھ نہیں ہوتا، مگر اچھے لوگ ان لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اس عمل میں، اس طریقے میں اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ناپاکیوں سے بھرا ہوتا ہے، چاہے وہ شرک کی ناپاکی ہو، کفر کی ناپاکی ہو، بڑے بڑے گناہوں کی ناپاکی ہو، یا حقیقتاً غلاظتوں کی ناپاکی ہو، جیسے پاخانہ یا پیشاب یا خون یا خون حیض یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال گندگی، ناپاکی۔ مگر اچھے لوگ وہ گندگی میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ہم بیمار ہیں، ہمارا علاج کیجیے، یا یہ فلاں کا کچھ کرنا ہے، اس کا کچھ کر دیجیے، اس پہ کروا دیجیے، اس پہ کر دیجیے تاکہ وہ بیمار پڑے یا ناکام ہو جائے۔ اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر، اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر۔ ساحر فلاح پانے والا نہیں ہے۔ چند دن کی اس زندگی میں انسان چاہے کتنا بھی دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتا، صرف یہ کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مگر تباہی ہے اس انسان کی، اس کو کیا حاصل ہونے والا ہے اس دنیا سے، کیا مل جانے والا ہے اس دنیا سے؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ جیسے وہ مرے گا اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، جیسے ہی وہ مرے گا اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا حاصل ہوا اس کو؟ جنات حاضر کر گندے گندے اعمال کر عملیات کر اللہ کے دین سے منہ پھیر کر، اللہ کے دین کی توہین کر اللہ کے کلام کی توہین کر سبحان اللہ، جنات کو پا کر اسے کیا ملنے والا تھا؟ یا کسی کے لیے وہ کچھ عمل کر یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، تو اس سے اس کو کیا ملنے والا تھا؟ فقط یہ کہ اس کا دل بہکا ہوا ہے، اس کا دل بہک گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی تباہی کر رہا ہے۔ مرے گا تو عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر ساحر کافر ہوتا ہے، سحر کفر ہے۔ ایمان اچھا ہوتا ہے یا کفر اچھا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو کفر بھرا ہوتا ہے، ایک عملیات کی قسم ایسی ہے جس میں کفر بھرا ہوتا ہے۔ کفر اللہ کو ٹھکرانا، نہ ماننا، اس کو انکار کرنا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا اور جان بوجھ کر جوڑنا تاکہ اس کے عمل میں اثر پیدا ہو، تاکہ اس کے پاس جنات حاضر ہو کر موکل بنے۔ بہرحال ایک قسم میں عام وظائف دیتے ہیں مولوی حضرات، اچھے لوگ، بزرگ لوگ، لیکن یہ ہے کہ ان وظائف پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ احادیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے وہ ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری قسم یہ ہے جو صرف سراسر سحر و کفر ہے، اس سے تو کوسوں دور رہنا چاہیے۔ گندگی ہے ہر لحاظ سے، شرک خود ایک گندگی ہے، اور نجاستیں، پاخانہ، پیشاب، یہ بھی گندگی ہے، اور ساحر یہ سب کچھ کر گزرتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، اس کا دل بھی گندا، اس کی زبان بھی گندی، اس کے اعمال بھی گندے، اس کا بدن بھی گندا، اس کا لباس بھی گندا، اعمال گندے کرتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر گزرتا ہے، ہر وہ بڑا کام، ہر وہ بڑا گناہ وہ کر گزرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس جنات حاضر ہو کے اس کی خدمت کریں۔ کیا ملنے والا ہے اس کو؟ کفر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، الآیہ۔ وضاحت سے کہا گیا ہے کہ سحر کفر ہے، کفر، سحر نہ سیکھو، سحر نہ کرو، سحر نہ کرواؤ، سب گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اسلام سے باہر ہیں۔ کیا ملنے والا ہے؟
4 دن کی دنیا یہ، اس سے ملنے والا کیا ہے؟ جیسے مثال کہی جاتی ہے، کیا ملنے والا ہے اس سے؟ کیا کر لے گا وہ انسان؟ ایسی گندگی میں رہنے سے پاکی میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ایمان و اعتقاد کی درستگی زیادہ بہتر ہے، بہتری زیادہ بہتر ہے، پاکی بہتر ہے نجاست سے، گندگی سے، چاہے وہ دل کی ہو یا جسم کی ہو، یا اعمال کی ہو یا اقوال کی ہو۔ پاکی ہمیشہ پاکی ہوتی ہے، پاکی زیادہ بہتر ہے۔ گندگی میں کون جانا چاہے گا؟ سبحان اللہ، بولتے ہوئے تعجب ہوتا ہے، کیسا بڑا کفر ہے، کیسا بڑا شرک اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ، ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اللہ کا کلام مان کر، لیکن لوگ اس کی توہین کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ کہہ نہیں پا رہا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں اور مناسب نہیں لگتا مجھے کہوں۔ توہین کرتے ہیں اللہ کے کلام کی، توہین کرتے ہیں اللہ کے کلام کی۔ کیا کیا اس کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ گناہ بڑا ہو تو بڑے بڑے جنات ان کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ کی لعنت ہے ویسے ساحروں پر، ہر ساحر پر۔ کتنا بدقسمت ہوتا ہے ساحر، اور کتنا بدقسمت ہوتا ہے وہ انسان جو اس کے پاس جاتا ہے۔ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ دن بدن لعنتیں لیتا ہے لوگوں کی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کر رہا ہے۔ کسی اچھے عمل پر لعنت بھیجی جاتی ہے، ساحر پر لعنت ہے، ملعون ہے وہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کسی کی دعاؤں میں رہے، سب کی دعاؤں میں رہے، کسی کی بد دعا نہ لے، کسی کی لعنت نہ لے، مگر وہ عمل اس کا ایسا ہوتا ہے، وہ سحر ہے، اور اس پہ لعنت جائز ہے۔ سبحان اللہ، دور ہے وہ، محروم ہے وہ انسان جس کے ساتھ اللہ نہیں، جس کو ثواب نہیں، جس کے لیے نیکیاں نہیں، جس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، کل کا اچھا فیوچر نہیں۔ یہ دنیا ہی ہے، کل کا فیوچر کیا ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے کل اس کا کیسا گزرے گا؟ کوئی ساحر اچھا نہیں رہتا، کتنا ہی وہ اطمینان ظاہر کرے لیکن اس کے دل کو سکون نہیں رہتا ہے۔ جنات اس کو سکون سے جینے نہیں دیتے، عذابوں میں جیتا ہے ساحر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے لڑائی کی، اللہ کے کلام کی توحید کرتا ہے، اللہ کے کلام کی توہین کرتا ہے، اللہ کے ناموں کی توہین کرتا ہے، اس کے انبیاء کی توہین کرتا ہے۔ وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مومن ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کو ثواب ملے، اس کی آخرت اچھی ہو، اور وہ بدقسمت ایسا ہوتا ہے روز اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، روز اس کے گناہ لکھے جاتے رہیں، روز اس کے گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، کچھ اچھائی نیکی اس کے لیے محروم ہے وہ انسان۔ تو عملیات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک میں وظائف نارمل جو وظائف ہوتے ہیں قرآن سے یا اللہ کے ناموں کے وظائف بتائے جاتے ہیں، وہ ہے، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس میں شریعت سے ثابت ہو تو الحمدللہ، لیکن جو ثابت نہ ہو وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھیں گے؟ سمجھ لیجئے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پڑھ تو وہ اللہ کا نام ہی رہا ہے، وہ 1000 بار بیٹھ کر یا اللہ کہے گا، تسبیح لے لے گا لمبی سی، اور گھنٹوں پڑھتا رہے گا۔ تو کیا ایسا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں یا صحابہ پڑھا کرتے تھے؟ پہلے رسول کو دیکھیے، پڑھے ہیں اللہ کے نبی، اس امت کے پیغمبر پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس
ہمارا یہی ہے دیکھنا، اسی طرح ہم جانچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کیے تو ہم کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کو مانا ہے تو ہم بھی مانیں گے، نبی نے اسے منع کیا ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے، ہرگز ہم اس سے دور رہیں گے، پرہیز کریں گے اس سے. یہ ایسے وظائف ہیں جو سیدھے سادے اچھے لوگ بتاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. مومن بندے بتا دیتے ہیں، وہ علم سے واقف نہیں ہوتے ہیں، سندیں، حدیثیں، یہ سارے علوم ان کو حاصل نہیں رہتے ہیں. اس لیے جو کچھ ان کو بزرگوں سے ملا یا کتابوں سے انہوں نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، سن لیا، کہیں سے کسی نے بخش دیا ان کو، بس وہ پڑھتے رہے اپنی ضرورت کے مطابق، پھر انہوں نے دوسروں کو سکھایا، پڑھنے کے لیے کہا. بس اس طرح ایک اچھے لوگوں کا وہ سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن وہ جو پڑھنے کو کہتے ہیں، جو وظائف ہوتے ہیں، وہ اکثر غیر ثابت شدہ ہوتے ہیں، ثابت نہیں ہوتے ہیں، کسی سند سے وہ ثابت نہیں ہوتے، اکثر تر ثابت نہیں ہوتے ہیں. اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہے. صرف اس میں جو ثابت ہے کتاب اللہ کے کلام سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، بالکل اس پہ بلا جھجک اس پہ عمل کر سکتے ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ عملیات سحر ہے، عملیات سحر ہے، پورا اے ٹو زیڈ سحر ہوتا ہے، جادو ٹونا جس کو سحر بولتے ہیں. اس کے پاس جنات حاضر ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہوں جنات ہر ایک کے پاس تھوڑے ہی حاضر ہو جاتے ہیں. جنات جانیں چلی جاتی ہیں لوگوں کی، جنات کو حاضر کرتے کرتے وہ خود مر جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. جنات کو حاضر کرنے نکلتے ہیں لیکن مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کرتے کرتے وہ اعمال، جنات مار ڈالتے ہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی غصہ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا رہا ہے. چل دیکھتے ہیں اس کو کتنا دم ہے اس کے اندر. کہیں نہ کہیں اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا عمل خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد وہ ڈر جاتا ہے یا اس کا عمل خراب ہوتا ہے تو اس پہ سوار ہو جاتا ہے، یا اس کو مار ہی ڈالتا ہے، یا پھر اس کو اتنا بیمار کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ پاگلوں جیسا اس کا حال ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا ملا؟ اس سے اچھا تو قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں خوشی ملے گی، دل کو سرور ملے گا، بے موت مارے جانے سے بچ جاؤ گے. اس سے اچھا طریقہ ہے قرآن کا طریقہ. اب کسی کا بس ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ جنات اس کے پاس آئیں، حاضر ہوں، وہ موکل بنائے اور ان سے خدمت لیں. یہ ہر ایک کے لیے آسان بات نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی کرتا ہے وہ برابر شرک ضرور کرتا ہے. علماء کرام ائمۃ الاسلام کے اس بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، اور یہی سب نے کہا کہ بغیر شرک کے وہ ہوتا ہی نہیں، اس میں شرک بھرا ہوتا ہے. وہ آیتیں بھی پڑھے گا تو پلٹا کے پڑھے گا، آیتیں پڑھے گا بھی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کم کر دے گا، پلس مائنس کر دے گا وہ آیتوں میں. اللہ اکبر! اللہ کے کلام میں تحریف کفر نہیں ہے؟ جان بوجھ کر کرتا ہے وہ، غلطی مسٹیک الگ چیز ہے. کچھ چھاپ دیا، قرآن چھاپ دیا یا کوئی کتاب چھاپ دی، اس میں آیت کی غلطی ہو گئی، اصلاح کی جائے گی، کیونکہ نہ ویسی نیتیں ہیں وہاں پر، نہ کوئی گناہ کا ارادہ ہے. وہ غلطی ہے، خطا ہے، ایک مومن بندے سے چھاپنے میں لکھنے میں خطا ہوئی، وہ اصلاح کر لے گا. لیکن وہ کافر ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ کی توہین کرنا، اللہ کے ناموں کی توہین کرنا، اللہ کے قرآن کی توہین کرنا، ہر وہ چیز جو اللہ نے فرمائی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی توہین کرنا، اس کو گرانا، اس کا نقصان یہ کہ اس کا مذاق اڑانا. سبحان اللہ! اس کو جوتے بنا کے اس کو پیروں میں پہننا. اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر، اس لیے بولتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر. کتنے لوگوں کو ایسے لوگ اتنا مبتلا ہوئے جو جوتا بنا کے اللہ کلام کو پیروں میں پہنتے تھے، اللہ ان کے پیروں کو کاٹ نہیں ڈالا. اللہ اتنا بڑا گناہ کے باوجود صبر کر اللہ نے ان کو جب دیکھا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا. سبحان اللہ! ایسے لوگ دکھنے میں آئے اس میں. اس لیے ہم بولتے ہیں دیکھو مسلمان ہے یا نہیں ہے تو کس قسم کا مسلمان ہے، وہ حقیقتاً مومن ہے یا نہیں، منافق ہے، اللہ کے دین کی عزت کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے، مانتا ہے دین کو یا نہیں، بناوٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مسلمان ہے مگر کر توہین رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے.
یہ موضوع ہے ہی ایسا. کیوں جائے انسان عملیات میں؟ نہ وہ وظائف میں جاؤ جو ثابت نہیں ہے، نہ وہ شہر میں جاؤ جس کو عملیات بولتے ہیں. عملیات کی دو قسمیں ہیں. ایک میں وظائف بتائے جاتے ہیں، مولوی اور شریف مومن بندے بتا لیتے ہیں، بس وہ علم میں کچے رہتے ہیں، ان کی کوئی علمی صحیح معلومات رہتی نہیں ہے، وہ وظائف بتا لیتے ہیں. ہم ان کی نہیں بات کریں. اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے. جو سند سے ثابت نہیں ہے وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہیے. مگر وہ بندے مخلص رہتے ہیں، ان کی نیتوں میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، مخلص بندے ہیں اللہ کے. وہ کسی کا برا نہیں چاہتے. وہ خود پڑھے ہیں، کچھ ان کو فائدہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، اچھا سمجھ کر وہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. وہ بندے مخلص ہیں، ان کی شرافت میں، ان کے امانت داری میں، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں. بس فالٹ کیا ہے، غلطی کیا ہے، وہ مسٹیک یہ ہے کہ وہ ایسے وظائف بتا دیتے ہیں یا ایسے طور طریقے بتا دیتے ہیں جو انہوں نے سیکھے، وہ بتا دیا اور وہ ثابت نہیں ہے. ویسے لوگوں پہ کچھ ہم انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ مومن بندے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں. بس بات علم کی آتی ہے. انہوں نے تحقیق نہیں کی اس طرح پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح شریعت سے، اسلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے. بس یہ ان کا قصور رہتا ہے. ورنہ وہ بندے لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ لیکن جو دوسری قسم ہے عملیات کی، وہ ساحروں کی ہے. ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے. وہ کوئی اچھے نہیں ہوتے، وہ کافر ہوتے ہیں. وہ چاہے بھیس کا مسلمان دکھے، وہ داڑھی والا ہوگا، پورا اسلامی لباس پہنتا ہوگا، یا اسلامی باتیں، دینی باتیں کرتا ہوگا، کچھ بھی ہوگا وہ، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے، وہ عملیات جس کو ہم سحر کہہ رہے ہیں، وہ کافر ہے. کہاں ایک مومن بندہ ایک وظائف بتاتا ہے، وہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے وہ بتا دیتا ہے، مگر بندہ تو مومن ہے نا، وہ بندہ مخلص ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، تب بھی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. وہ اس انسان پہ کوئی فالٹ نہیں، اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا رہی ہے، اس کو برا نہیں کہا جا رہا ہے. جو عمل اس نے بتایا وہ غلط ہے کہا جا رہا ہے بس، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے. دلیل سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح دلیل ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو عملیات ہیں وہ شہر ہے، پکا شہر ہوتا ہے. وہ اسلام سے باہر کر دینے والے اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کو عملیات بولتے ہیں. وہ کافر ہے انسان، چاہے وہ دکھنے میں مسلمان کیوں نہ لگتا ہو، لیکن وہ ہے کافر، کیونکہ اس کا عمل کفریہ ہے. سبحان اللہ. احتیاط طلب باتیں ہیں. ایک طرف مومن بندہ وظائف بتاتا ہے، کم علمی کی وجہ سے غلط وظائف بتا دیتا ہے، تو انسان میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ مخلص ہے نیت کا. لیکن دوسری طرف ایک عملیات کرتا ہے، سحر کرتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی غلط ہے، سحر کفر ہے، اور وہ کافر ہے کرنے والا ساحر. اس کو دشمنی ہے اللہ کے دین سے. وہ مسلمان ہوگا لیکن جہالت میں، یا صرف اپنا مقصد پانے کے لیے وہ اللہ کے دین کی بھی توہین کر دیتا ہے، اللہ کے ناموں کی توہین کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلیظ خون سے، ناپاک خونوں سے اللہ کے نام لکھ دیتا ہے، آیتیں لکھ دیتا ہے، آیتوں کو الٹا سیدھا کر کے لکھ دیتا ہے، کم زیادہ کر کے لکھ دیتا ہے، ملاوٹیں کر دیتا ہے آیتوں میں. اس وقت تعویذیں بنا کے وہ بول دیتا ہے مریض کو ڈال لو، کام ہو جائے گا. راکھ یا کچھ نہ کچھ ہڈیوں کے خیمے سرمے بنا کر دے دیتا ہے، پھونک مار کر، کفری یا منتر پڑھ کر اس پہ پھونکے مار کر دے دیتا ہے. گرہیں ڈالتا ہے، گرہیں ڈال کر پھونک مار کر لوگوں کا خرابہ کرتا ہے. اللہ کی لعنت ہو ہر ساحر پر. جہاں بھی سحر کیا گیا ہوگا لوگوں کے لیے، وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سارے سحر کھول ڈالے، ان کے اثر زائل کر ڈالے، کسی ساحر کو کامیابی نہ دے اللہ تعالی. اللہ کسی دشمن کو کامیابی نہ دے جو انسانیت کا برا چاہتا ہے، جو انسانوں کا برا چاہتا ہے، لوگوں کا برا کرتا ہے. وہ دشمن ہے انسانیت کا. انسان ہی اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے کلام کی توہین کرنا. ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں قرآن کو، اور وہ ہوتا ہے اللہ اکبر. اور کبھی ساحر اچھا نہیں رہتا، سکون سے نہیں جیتا. مظاہرہ کرے گا، وہ مطمئن ہے ہو ہی نہیں سکتا. سینکڑوں ساحر دیکھے گئے. آپ ایک وقت اگر
فجر کی نماز نہ پڑھ لیں یا ایک نماز آپ مس کریں تو آپ کے دل کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل بے قرار ہونے لگتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے دل سے. وہ تو کافر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی، اس کے دین کی، اللہ کی توہین کرتا ہے. اللہ کی پناہ. تو عملیات کی دوسری قسم اس طرح ہے. انشاءاللہ وضاحتیں آئیں گے. یہ بنیادی طور پر موٹے موٹے الفاظ میں نے اس طرح کہہ دیا ہے. رقیہ کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں. رقیہ پڑھنے دم دعا کرنے کو کہتے ہیں، پڑھنے پھونکنے کو کہتے ہیں. وہ رقیہ شرعیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس شریعت سے ثابت ہے، اس دین سے ثابت ہے، سند سے ثابت ہے. اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرتے ہیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرتے ہیں. یہی کرنا چاہیے. اب دوسرا عملیات ہیں. رقیہ کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملیات کا رقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور عملیات میں دو قسمیں ہیں. ایک وظائف ہے، اللہ کے نام آیاتوں کے وظائف بتائے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. وہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ثابت نہیں ہیں. اس میں جو ثابت ہے سند سے ثابت ہوتے ہیں، حدیث کی سند سے اگر وہ ثابت ہو، اس طرح پڑھنا واقعی درست ثابت ہو گیا تو پڑھنے میں کوئی حرج ہی نہیں نا. جو چیز ثابت نہیں ہے اس میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، غیر ثابت شدہ چیزیں کثرت سے پائی جاتے ہیں وظائف والے عملیات میں. اگرچہ اس کے بتانے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. دوسری قسم سحر کی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. ساحر لعنتی ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے، اور سحر نہ سیکھنا چاہیے، نہ سکھانا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، نہ کروانا چاہیے. سحر سیکھنا، سحر پہ عمل کرنا کفر ہے. ساحر خارج اسلام ہے. اگر مسلمان ہو تو وہ خارج اسلام ہے، وہ کافر ہو گیا. کوئی ساحر مسلم نہیں رہتا، ہر ساحر کافر ضرور رہتا ہے. اور جا کر عملیات کرنے والا انسان بڑا مجرم ہوتا ہے. بس وہ بیٹھ کر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. وہ کتنا بھی پاورفل ہوگا سحر کروانے والا انسان، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، نہیں بچ پائے گی، نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے لڑائی کی ہے. ایسے انسان کے پاس جا کر وہ مدد حاصل کرتا ہے کہ اس پہ کچھ کر دو. جو اللہ کے دین کی، اس کے کلام کی توہین کرتا ہے. آپ کو گوارا ہوگا اگر آپ کے اندر ذرا بھی ایمان ہے، ذرا بھی غیرت ہے آپ کے اندر، تو آپ گوارا کریں گے کہ کوئی انسان جس قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، وہ جوتا بنا کر اس کو پیر میں پہنے، اللہ وہ پیر کاٹ ڈالے. اللہ کی لعنت ہے ساحر پر. جہنم رسید ہونے والے ہیں، وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، عذاب میں پھنسنے والے ہیں. وہ ان کی قبر بھی عذاب، ان کی آخرت بھی عذاب. دنیا میں بھی وہ سکون سے نہیں رہتے. وہ صرف اس لیے کہ ان کو بڑائی حاصل ہو، مرتبہ ملے، ان کو بڑا پن حاصل ہو، ان کو بڑے انسان سمجھے جائیں، طاقتور، پاورفل، جدات حاضر کرتے ہیں اور کروا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ. مگر ان کو مل کیا رہا ہے؟ لعنتی مل رہے ہیں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو ہر ساحر پر. کتنے بدقسمت ہیں وہ. اس سے اچھی زندگی وہ جی سکتے ہیں. اللہ کے کلام کی، اس کی توہین کر کے نہیں، اس کو مان کر، اس کے مطابق زندگی گزار کر، کفر کر کر نہیں، ایمان رکھ کر، خرابہ کر کر نہیں، بھلائی کر کر. سبحان اللہ. وہ دنیا جہاں کی وہ خیر پا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خراب طریقہ اختیار کر لیا جو سیدھا جہنم کو لے جاتا ہے. دوزخ کا راستہ ہے، اس میں کوئی نجات نہیں ہے. بالآخر اس کو سزا ہے، بالآخر اس کو سزا ہے، نجات اس کو ملے گی نہیں. جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کو کیا محبت ہو گئی جہنم سے، کیا محبت ہو گئی اس کو جہنم سے،
کیوں مرنے پہ تلا ہے وہ؟ اللہ کے عذاب کا کیوں مستحق بنتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے، اللہ کی رحمتوں میں جیے، اللہ کے فضل و کرم سے خوش رہے، اچھا رہے، ایک مومن بندہ بن کر جیتا رہے۔ جہنم جانے کا شوق کیوں ہو گیا اس کو؟ عذاب قبر مول لینے کا شوق کیوں ہو گیا اس کو؟ کیا برداشت کر سکتا ہے وہ؟ یا تو وہ مغرور ہوتا ہے یا پھر وہ ان باتوں سے واقف نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے تائب ہونے والے ساحروں کو دیکھا ہم نے، وہ تائب ہو گئے، یقیناً وہ تائب ہو گئے، بلکہ یہ واقعہ جو میں نے کہا یہ حقیقت ہے، بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ جوتا بنا کر اس نے اللہ کے کلام کو پہن کر بیت الخلاء میں کئی بار وہ جاتا، صرف اس لیے کہ اس کو بڑا جادوگر مانا جائے، بڑا شہر اس کو آ جائے، بڑے جنات اس کے پاس حاضر ہو کے اس کی خدمت کریں۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کی زندگی برباد ہو گئی، کہیں کا نہیں رہ گیا وہ۔ پھر عجیب بات ہے، پھر میں نے حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اور پھر ایک سیمینار رکھوایا، اس میں سی آئی ڈی کے آفیسرز موجود تھے، سی بی آئی کے آفیسرز اس میں موجود تھے، پولیس تھی اس میں، اور بہت سے پیرنٹس کو بلایا گیا اس میں، بہت سے لوگ جمع ہوئے اس میں، اور وہاں پر تعویذ جو نکلے 20 سال پرانی تعویذ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے رکھے گئے تھے، گاڑی گئے تھے، وہ تعویذیں نکلی، وہ کھول کر بتائی گئی، دیکھیے آپ تعویذات کیسی ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے لوگ زمانوں سے لڑتے رہتے تھے گھروں میں، اور الحمدللہ وہ کھولی گئی، ختم کر دیا اس کا اثر وہاں پر، الحمدللہ شفایاب ہو گئے لوگ جو برسوں سے ایک زمانوں سے لڑتے آ رہے تھے۔ ان کے چھوٹے بچے بڑے ہو کر وہ خود بڑے بال بچوں والے ہو گئے، لیکن انہوں نے گھر میں سکون نہیں دیکھا، جب دیکھو جھگڑے، لوگوں کے مال ختم ہو گئے، بڑے مال رکھنے والے دولت مند لوگ روڈوں پر آ گئے ان جادوؤں کی وجہ سے، فتنے فساد سب کچھ ایسے واقعات کے۔ مگر تعویذات جب نکلیں تو ایک کے بعد ایک سب کو بتایا جا رہا ہے کھول کر، علماء حضرات اس میں بھی موجود تھا، اور بتایا جا رہا تھا یہ دیکھیے کب کے زمانے کی تعویذ کب نکلی ہے، دیکھیے جو نکلی ہے اب تو الحمدللہ جیسے ہی اس کا اثر ختم کر دیا گیا وہ بحال ہو گئے وہ گھرانے، ایک کے بعد ایک بسکٹ بن گئے تھے تعویذات، کون سے زمانوں میں رکھے گئے تھے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے تو بولتے ہیں ہر ساحر پر اللہ کی لعنت، تو اس مستحق ہے وہ عذاب کا، ایک نہ ایک دن اس کو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا برا کرتا ہے، ان کی تباہی مچاتا ہے، اللہ ایک دن اس کی تباہی کرے گا، اس کو ایسے دردناک عذاب میں ڈالے گا وہ نکل نہیں پائے گا۔ یہ دنیا کا عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہے، جو جہنم کا عذاب ہوگا، کون بچائے گا اس کو؟ جب تو بہتر ہے انسان مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سدھر جائے۔ پھر بہرحال اس کو پکڑا گیا، اس خبیث کو اٹھایا گیا، جوتا بنا کے پہنتا ہے ہمارے رب کے کلام کو، عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ انسان اپنا دین نہ کھو دے، اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اپنا ایمان سلامت رکھے، اللہ سے دعا کرے، اس کی پناہ طلب کرے، گمراہیوں سے مدد حاصل کرے، اللہ کی دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ دین ہی سب کچھ ہے، ایک انسان کے لیے اس کا مذہب ہی سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہی سب کچھ ہے۔ ہم اپنے مذہب سے ہی تو اپنے رب سے قریب ہیں، اس کے کلام سے قریب ہیں، اس کے رسول سے، اس کے انبیاء سے قریب ہیں، ہمیں اللہ کی رحمتیں ملتی رہتی ہیں، ہم پر اللہ کا فضل ہوتا رہتا ہے، ہم ہر حال میں نوازے جاتے رہتے ہیں، نعمتوں سے، خوشیوں سے، سلامتیوں سے، ثواب سے، حسنات سے ہم بہت نوازے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہمارا دین ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان دین کے باہر رہے اور اللہ سے مل جائے،
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دین کے باہر رہے اور اللہ کی رحمت پائے یا جنت حاصل کر لے، ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارا دین ہی سب کچھ ہے، اسی کے ذریعے ہمیں جنت ملتی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں اللہ ملتا ہے، اسی کے ذریعے ہمیں انبیاء ملتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں سارے نعمتیں دین دنیا اور آخرت کی ملتی ہیں۔ اللہ کتے بلیوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ کھانے پینے کی نہیں ہے بات، صرف پہن لینے کی نہیں ہے بات، صرف زندہ رہے مر گئے اس کی بات نہیں ہے صرف۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس کی ہے بات۔ اس لیے دین پہ چلنا ضروری ہے، دین کو پکڑے رہنا، مضبوطی سے دین کو پکڑے رہنا، قرآن و سنت کے پابند رہنا ضروری ہے۔ انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لینا چاہیے اللہ سے، اللہ معاف کر دیتا، مگر وہ ہے تو اللہ کا بندہ نا، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کتنا بڑا فرق ہے ایک مسلم میں اور ایک کافر میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک مسلم اللہ کا بندہ ہے۔ تو عملیات کی 2 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک وظائف وغیرہ ہیں، اسے بھی احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ وہ وظائف ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ سحر کا ہے، جادو ٹونے، چھو منتر، اس سے تو دور دور رہنا چاہیے، وہ کفر کا طریقہ ہے، خارج اسلام ہوتا ہے، اس کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ علم سے دور ہیں اللہ ان کو علم سے جوڑے، ان کو دینی صحیح معلومات عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہنے بولنے کرنے میں، اور جو لوگوں پر جادو ٹونے ہو گئے ہوں اللہ ان کے سحر کا ازالہ کر دے، جہاں بھی وہ جادو ہوں گے اللہ ان کا اثر ختم کر دے، تاکہ ان مریضوں کو شفا ہو، چاہے وہ کوئی ہو انسان۔ ہم انسان کی فکر کرتے ہیں، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ کوئی انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہوگا وہ تکلیف میں رہے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے، ہمیں اس کی قوت نہیں ہے، ہمارے لیے ہم اتنا صبر نہیں رکھتے کہ ایک انسان کو تکلیف میں دیکھیں اس کے لیے ہم دعا نہ کریں یا اس کے لیے کوشش نہ کریں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں گے۔ ہمیں صرف واسطہ ہے تو اخلاق سے ہے، اللہ کے دین میں ہم رہتے ہوئے ہم واسطہ ہر ایک سے رکھتے ہیں، ہمیں انسانیت سے واسطہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اخلاق سے رہتے ہیں اور ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں، کسی کے لیے برائی نہیں چاہتے۔ مگر دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سحر کرواتے ہیں، وہ کیسا انسان ہوگا، وہ کیسا آدمی، وہ کیسی عورت ہوگی، کسی کے لیے تکلیف چاہ لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انسان چاہے کوئی بھی ہوگا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوگا، تکلیف نہ ہو اس کو، لیکن ایسے لوگ ہیں کچھ نہیں دیکھتے، صرف خود غرضی، اپنی لالچیں، اپنا میں پن، اپنی انا اور اپنی ضدیں، اور چاہے اس کے لیے دوسرے مر کیوں نہ جائیں، دوسرے مٹ کیوں نہ جائیں، دوسرے برباد کیوں نہ ہو جائیں، دوسرے تڑپ کر کیوں نہ رہ جائیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، خود غرض لوگ ہیں وہ، ویسے خود غرض لوگوں سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے برے لوگوں سے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے لوگوں سے، جو دھبا ہے انسانیت کے نام پر، دکھنے کو انسان دکھتے ہیں مگر ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، درندوں سے زیادہ برے ہیں، اپنی خواہش نفس کے لیے کسی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو اس کا انصاف الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو روکو، ترقی نہ ہونے دو، بہت مالدار ہو گیا، کھا جا اس کا مال، بال بچوں والا ہے، خوش ہے، مٹا دو اس کی خوشی کو، دکھا نہیں جاتا ہے، سب کے ساتھ اچھا ہے، تعلقات خراب کر دو۔ ارے شیطان قسم کے لوگ ہیں یہ، اس طرح سوچنے والے اور کرنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے خبیث لوگوں سے دور رکھے، اور ہمارے دلوں میں سب کے لیے ایک اچھی سچی ہمدردی پیدا کرے جو سب کے کام آئے۔
انسان کو انسان جانو، انسانیت کا لحاظ رکھو، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، کسی کے لیے برا نہ چاہو۔ سحر کفر ہے، ساحر کافر ہوتا ہے اور ان کے پاس جانا منع ہے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔